السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. بھٹکل میں فرنیچر اسکیم کے نام پر بڑا مالیاتی فراڈ. گلوبل انٹرپرائز کے مالکان کروڑوں رقم لے کر غائب. شہر میں ہلچل، پولیس کی تفتیش جاری. نیو یارک کا تاریخی فیصلہ، زہران ممدانی بنے پہلے مسلم میئر. اسرائیلی لابی پوری طرح ناکام. راہل گاندھی کا بڑا الزام، ایچ فائلز کے انکشاف میں ہریانہ اور بہار کے انتخابات میں دھاندلی کا کیا دعویٰ. چنار ریلوے اسٹیشن حادثہ، گنگا اسنان کے بعد واپسی کے دوران 6 افراد ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک. تبدیلی مذہب قانون معاملے پر سپریم کورٹ کا راجستھان حکومت کو نوٹس. کینیڈا میں ہندوستانی طلباء کے ویزا مستردگی کی شرح 74% تک جا پہنچی. غزہ میں کسی غیر ملکی فوج کو منظور نہیں کریں گے، حماس کا دو ٹوک پیغام. تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف. بھٹکل سے اس وقت ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے. ایک ایسا مالیاتی فراڈ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے. لال اسٹریٹ پر واقع گلوبل انٹرپرائز نامی فرنیچر کی دکان کے مالکان کروڑوں روپے وصول کرنے کے بعد نہ صرف دکان بند کر کے چلے گئے ہیں بلکہ گھر خالی کر کے غائب ہو چکے ہیں. ایک مہینے کے اندر عوام سے بھروسہ جیتنے کے لیے انہوں نے رعایتی داموں پر کچھ لوگوں کو سامان ضرور دیا اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ لالچ عقل کو چھین لیتی ہے اور یہ واقعہ اسی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. جی ہاں، کچھ دن قبل ہی سوشل میڈیا پر آڈیو میسیجز کے ذریعے عوام کو خبردار کیا جا رہا تھا کہ گلوبل انٹرپرائز ایک مشکوک دکان ہے اور اتنے کم داموں میں لوگوں کو چیزیں ملنا وہ آسان نہیں ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ رعایتی داموں کے چکر میں لوگوں نے وہ باتیں سنی ضرور مگر سمجھی نہیں، اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے. وارننگ کو نظر انداز کرنے والے آج ہاتھوں میں رسیدیں لے کر تھانے کے چکر لگانے کو مجبور ہیں. پولیس کے مطابق گلوبل انٹرپرائز کے مالکان منگل کی صبح تک شہر میں موجود تھے، لیکن جب کچھ گاہک بقایا سامان کی معلومات لینے پہنچے تو پتا چلا کہ گھر میں نہ سامان ہے اور نہ ہی مالکان. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے چند ہفتوں میں انہوں نے کچھ گاہکوں کو واقعی سامان دیا تاکہ بھروسہ قائم ہو سکے، اور یہی وہ چال ہوتی ہے جو بڑے فراڈیے اکثر کھیلا کرتے ہیں. پہلے سچ دکھایا جاتا ہے تاکہ بعد میں جھوٹ کو سچ مان لیا جائے. وہیں سرکل انسپیکٹر دیواکر نے تمام متاثرہ گاہکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی رسیدوں اور ادائیگی کے ثبوت کے ساتھ بھٹکل پولیس اسٹیشن پہنچے تاکہ مکمل تحقیقات ہو سکے اور یہ پتہ لگایا جا سکے کہ مجموعی نقصان کتنا ہوا ہے. تقریباً 7 کروڑ کے نقصان کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن اصل جو تعداد ہے وہ پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی. پولیس کے مطابق ملزمان نے صرف 1 ماہ قبل بینک اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں معمولی لین دین وہ دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اصل رقم زیادہ تر QR کوڈ اور کیش کے ذریعے وصول کی گئی. یعنی کہ فراڈ کی منصوبہ بندی بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی. ٹینشن घेऊन नका. मी बार तेका सांगलो माका डोट आहे तुमच्या ऊपर भरोसा नाही कितना आम्ही जाणे माणसं देते वाटते आणि इतना देता आम्ही या अंगडको चुकवती आमची कधी मी काय भिवची जरूरत नाही. بہرحال جو کچھ ہو، ہر خریدار جانتا تھا کہ یہ فراڈ ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ دھوکے باز اتنی جلدی فرار ہو جائے گا. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دھوکہ نہیں، یہ لالچ کا انجام ہے. نیو یارک شہر نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ زہران ممدانی میئر کے الیکشن میں شاندار کامیابی حاصل کر کے شہر کے سب سے کم عمر اور پہلے مسلم میئر بن گئے ہیں. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. ممدانی، جنہیں ابتدا میں ایک آؤٹ سائڈر سمجھا جا رہا تھا، انہوں نے کرایہ کنٹرول، مفت بس سروس اور عوامی بہبود جیسے وعدوں پر مبنی مہم چلائی. انہوں نے کسی کارپوریٹ یا سیاسی فنڈنگ کے بجائے عوامی عطیات پر انحصار کیا، جبکہ ان کے حریف سابق گورنر نے کروڑوں ڈالر کی مہم چلائی مگر شکست سے دوچار ہوئے. انتخابات میں کل 4.5 ملین رجسٹر ووٹرز میں سے 2 ملین سے زائد نے ووٹ ڈالے، جو کہ 1969 کے بعد سے سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ مانا جا رہا ہے. ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور فلسطین کے حق میں ان کا واضح موقف اور اسرائیل کے حملوں کو نسل کشی قرار دینا
نوجوان ووٹروں میں ان کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب بنا۔ مہم کے دوران انہیں اسلاموفوبیا، نفرت انگیزی اور دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر انہوں نے مثبت انداز میں پیغام دیا۔ ان کی جیت کو ورکنگ کلاس کی جیت اور امریکی مسلم سیاسی شمولیت کا تاریخی موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ زہران ممدانی 1 جنوری سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جہاں انہیں ہاؤسنگ بحران، پولیس اصلاحات اور معاشی دباؤ جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بدھ کو پریس کانفرنس میں ایچ فائلز کے نام سے نئے انکشافات کرتے ہوئے ہریانہ اور بہار کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں کانگریس کی یقینی جیت کو ووٹ چوری کے ذریعے شکست میں بدلا گیا تھا اور اب یہی عمل بہار میں دہرایا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق کئی حلقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج حذف کر دی گئی، جبکہ ایک برازیلی ماڈل کا نام ہریانہ کے ایک حلقے میں 223 بار درج تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں 5 لاکھ سے زائد ڈپلیکیٹ ووٹر پائے گئے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پورا نظام ایک مخصوص سیاسی فائدے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم دیش کے یواؤں کو بتائیں کہ جس سسٹم پہ آپ بھروسہ کرتے ہو، ڈیموکریٹک سسٹم، جس کے بارے میں پوری دنیا میں کہا جاتا ہے انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی، وہ سچائی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ راہل گاندھی نے خبردار کیا کہ یہ صرف انتخابی دھاندلی نہیں بلکہ جمہوریت کی روح پر حملہ ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ سچائی اور عدم تشدد کے راستے پر چل کر جمہوریت کو بچانے کا کام کریں۔ میں یوتھ سے کہتا ہوں، جین زی سے کہتا ہوں، ہندوستان کے ناگرکوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوکتنتر ہے یہ آپ کا ہے، یہ نہ الیکشن کمیشن کا ہے، نہ نریندر مودی کا ہے، نہ امت شاہ کا، یہ آپ کا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کی رکشا کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ بدھ کی صبح چنار ریلوے اسٹیشن پر ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا ہے، جب تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر 6 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تمام ہلاک شدگان گنگا اسنان کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ آئینی شاہدین کے مطابق مسافر ایک ٹرین سے اترنے کے بعد جلدی میں دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے پٹری عبور کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک تیز رفتار ٹرین وہاں سے گزری اور کئی لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ حادثے کے بعد اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ ریلوے پولیس کے مطابق یہ افراد وارانسی جانے والی ٹرین پکڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے راجستھان کے تبدیل مذہب ایکٹ 2025 کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے منگل کو ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ عرضی انسانی حقوق کارکن جان دیال اور وکیل ایم حذیفہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قانون کی متعدد دفعات شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا کی 2 رکنی بینچ نے اس عرضی کو پہلے سے زیر سماعت مفاد عامہ عرضی دشرت کمار بنام ریاست راجستھان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جس پر پہلے ہی نوٹس اور حکم امتناعی جاری ہے۔ عرضی گزاروں کے مطابق یہ قانون تمام ریاستی قوانین میں سب سے سخت ہے، کیونکہ اس میں اجتماعی تبدیلی مذہب پر 20 لاکھ روپے جرمانے اور 20 سال تک قید کی سزا مقرر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دفعات شہری آزادیوں، قانون کی حکمرانی اور اختیارات کی علیحدگی کے اصولوں کے منافی ہیں اور اقلیتوں اور پسماندہ طبقات پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے راجستھان حکومت سے اس معاملے پر جواب طلب کیا ہے۔ کینیڈا نے اس سال ہندوستانی طلباء کی اسٹڈی ویزا درخواستوں کو غیر معمولی شرح پر مسترد کر دیا ہے۔ سرکاری امیگریشن اعداد و شمار کے مطابق اگست 2025 میں ہر 4 میں سے 3 درخواستیں رد کی گئی، جس سے مسترد کی گئی شرح بڑھ کر 74% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اگست 2023 میں شرح صرف 32% تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا میں تعلیم کے لیے درخواست دینے والے ہندوستانی طلباء کی تعداد بھی تیزی سے گھٹی ہے۔ 2023 میں 20,900 سے کم ہو کر 2025 میں تعداد صرف 4,515 رہ گئی ہے۔ اس کے برعکس چینی طلباء کی مستردگی کی شرح 24% اور عالمی اوسط 40% رہا۔ وہ ماہرین کے مطابق یہ کمی ہندوستان کینیڈا کے کشیدہ سفارتی تعلقات اور جعلی دستاویزات کے بڑھتے معاملات کے بعد سامنے آئی ہے۔ کینیڈین حکام نے بتایا کہ 2023 میں 1500 سے زائد جعلی قبولیت کے خطوط پکڑے گئے، جن میں زیادہ تر کا تعلق
ہندوستان سے تھا، جس کے بعد توثیقی نظام کو سخت کر دیا گیا ہے۔ وہ ہندوستانی سفارت خانے نے بیان میں کہا ہے کہ ہندوستانی طلبہ طویل عرصے سے کینیڈا کے تعلیمی اداروں کے لیے قدر و وقعت کا باعث رہے ہیں، تاہم کئی یونیورسٹیوں نے بتایا کہ اس سال ہندوستانی داخلوں میں 2/3 کمی واقع ہوئی ہے۔ حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر موسیٰ ابو مرزوق نے کہا ہے کہ غزہ میں امریکہ کے تجویز کردہ بین الاقوامی فوجی دستے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے منظور کروانا انتہائی مشکل ہوگا، اور نہ ہی امریکہ یا اسرائیل ایسا چاہتے ہیں۔ ابو مرزوق نے واضح کیا کہ حماس کسی غیر ملکی فوجی قوت کو قابض اسرائیل کی جگہ قبول نہیں کرے گا، اور امن برقرار رکھنے والی فورس صرف فلسطینیوں پر مشتمل اور غزہ کی انتظامی کمیٹی کے ماتحت ہونی چاہیے۔ واشنگٹن نے سلامتی کونسل کے ارکان کو ایک ڈرافٹ بھیجا ہے جس میں غزہ میں کم از کم 2 برس کے لیے بین الاقوامی فوجی تعیناتی کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور 2027 تک اس کے اختیارات کا ذکر ہے۔ فلسطینی رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ یہ منصوبہ غزہ پر ایک نئی قبضہ کاری کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، جو اسرائیل کی جگہ ایک امریکی نگرانی والی فوجی انتظامیہ قائم کرے گا۔ تو خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔